اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں چاند گرہن کے متعلق ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کے کرتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کے گھر سے تنگ دستی کو ختم کرے گا، نحوست کو ختم کرے گا، غربت کو ختم کرے گا، تنگ دستی کو ختم کرے گا، آپ کے گھر میں خیر و برکتیں ہوں گی، آپ کی جو بھی حاجت ہوگی انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی، آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی بارش ہوگی، رزق اور دولت میں خیر و برکت ہوگی، کاروبار میں خیر و برکت ہوگی۔ آج کا وظیفہ جو میں آپ کو بتاؤں گی، اس کو آپ نے ایک ہی مرتبہ کرنا ہے اور اس کے فوائد و فضائل سے آپ نے سارا سال مستفید ہوتے رہنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، چاند گرہن تب ہوتا ہے جب زمین چاند اور سورج کے درمیان میں آ جاتی ہے، جس سے چاند پر سورج کی روشنی نہیں پڑتی اور چاند نظر نہیں آتا۔ دوسرے لفظوں میں زمین کا سایہ چاند پر پڑتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس گرہن کی زیادہ سے زیادہ سطح 97% ہو جائے گی۔ ماہ نومبر میں اس صدی کا طویل ترین جزوی چاند گرہن لگنے والا ہے۔ یہ چاند گرہن کن کن ممالک میں نظر آئے گا، آج میں آپ کو یہ ساری معلومات بتاؤں گی۔ تمام تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ سال کا مجموعی طور پر تیسرا اور دوسرا جزوی چاند گرہن 19 نومبر 2021 جمعے کو لگے گا۔ یہ 2021 کا آخری چاند گرہن ہوگا۔ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق پاکستان میں شام 5:03 تک چاند گرہن مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ اس چاند گرہن کا کل دوانیہ 6 گھنٹے 2 منٹ ہوگا۔ دن ہونے کی وجہ سے پاکستان میں یہ چاند گرہن نظر نہیں آئے گا، کیونکہ اس وقت پاکستان میں چاند طلوع بھی نہیں ہوا ہوگا اور افق سے نیچے ہوگا۔ یہ گرہن ان علاقوں میں نظر آئے گا: یورپ، امریکہ، یورپ، مشرقی ایشیا، آسٹریلیا، بحر الکاہل۔ یاد رہے کہ 19 نومبر کو ہونے والا جزوی چاند گرہن اس صدی کا طویل ترین جزوی چاند گرہن ہوگا۔ تو میری اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ جس وقت چاند گرہن لگے اس وقت میں آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے اور ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہونا ہے جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ یاد رہے یہ ایک ہی دن آپ نے عمل کرنا ہے۔ اس عمل کی برکت سے، ان کلمات کی برکت سے، ان قرآنی الفاظ کی برکت سے رب کریم آپ کی تنگ دستیوں کو ختم کرے گا، پریشانیوں کو ختم کرے گا، غموں کو ختم کرے گا، مصیبتوں کو ختم کرے گا، تنگ دستی کو ختم کرے گا۔ آپ اللہ سے جس چیز کا سوال کریں گے رب کریم آپ کو وہ چیز ضرور عطا کرے گا۔ اللہ کریم دلوں کے بھید جانتا ہے، آپ جو مانگیں گے وہ بھی ملے گا، جو نہیں مانگیں گے رب کریم بن مانگے ہی آپ کو عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو طرح طرح کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے نوازے گا۔ اس کے علاوہ آپ کے گھر میں خیر و برکتیں ہوں گی، رزق میں برکت ہوگی، دولت میں برکت ہوگی، کاروبار بلندیوں کی طرف جائے گا، کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی، حاجات آپ کی ضرور پوری ہوں گی۔ جس طریقے سے عمل بتایا جائے اسی طریقے سے کریں اور ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہوں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ چینل پر نئے آنے والے بہن اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کے
آل نوٹیفکیشن پہ کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے صبح 11:02 سے لے کر شام 5:03 کے درمیان اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے 100 مرتبہ استغفار یا توبہ استغفار کا ورد کرنا ہے۔ آپ استغفار کی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ، یا آپ توبہ استغفار کی دعا میں پڑھنے لگی ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ ان تینوں کلمات میں سے جو آپ کو آسان لگے، آپ نے 100 مرتبہ ان کلمات کا ورد کرنا ہے۔ 100 مرتبہ توبہ استغفار یا استغفار پڑھنے کے بعد آپ نے 101 مرتبہ واللہ المستعان واللہ المستعان واللہ المستعان کا ورد کرنا ہے۔ اس کے اول اور آخر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے۔ آپ کوئی چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی زیادہ فضیلت ہے تو آپ درود ابراہیمی ہی پڑھ لیں۔ 100 مرتبہ استغفار یا توبہ استغفار کا ورد کرنا ہے یا استغفار کی دعا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 101 مرتبہ واللہ المستعان واللہ المستعان واللہ المستعان کا ورد کرنا ہے۔ 101 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے اپنے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے خصوصی دعائیں مانگنی ہیں، اپنی بہتری کے لیے، رزق اور دولت کے لیے، حاجات کے لیے، اپنے گناہوں سے بخشش کے لیے۔ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا کر آپ نے دعا مانگنی ہے۔ ندامت کے آنسو بہانے ہیں کہ مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، تیرے نبی کے امتی ہیں، ہمیں بخش دے، ہماری بخشش فرما، ہماری دعاؤں کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرما، ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے، اور مولا ہم جس چیز کا تجھ سے سوال کریں ہمیں وہ چیز عطا فرما۔ اسی طرح آپ نے اپنے لفظوں میں اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی دعاؤں کو ضرور سنے گا۔ آپ جو مانگیں گے رب کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔